بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ یہ نام اب سنا ہو تو شاید کسی کو عام لگے، لیکن میرے لیے اس میں ایک مکمل زندگی چھپی ہے۔ میں اس دنیا میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جنہوں نے میری ہر خواہش، ہر خواب کو اپنی آنکھوں میں رکھا۔ اماں کا سایہ مجھ پر بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ابا نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ماں کے بغیر پل رہی ہوں۔ میری ہر ضد، ہر ناز نخرا، ہر خاموشی ابا کے لیے آواز بن جاتی تھی۔ ابا کی زمینیں دور تک پھیلی ہوئی تھی، کئی گاؤں، کئی لوگ ان کے نام اور ان کے مرتبے سے واقف تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا نے کہا تھا، میری بیٹی ہی میرا وارث ہے، بس یہی کافی ہے۔ شاید اسی لیے میں کبھی محسوس نہیں کر سکی۔ گھر میں نوکر، گاڑی، ہر آسائش موجود تھی، لیکن جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ابا کا بے پناہ پیار تھا۔ میری زندگی کا دوسرا موڑ وہ دن تھا جب میری شادی ہوئی۔ میرے لیے رشتہ آیا تو ابا نے خود جا کر لڑکے والوں سے ملاقات کی۔ وہ ایک امیر اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور بظاہر سلجھا ہوا انسان تھا۔ شادی ہوئی خوب دھوم دھام سے۔ جب میں سسرال پہنچی تو لگا جیسے زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھل چکی ہو۔ شوہر کی توجہ، محبت، ہر چیز میری توقع سے بڑھ کر تھی۔ ابا اکثر کہتے تھے، بیٹی تم اب پرائے گھر کی ہو، لیکن یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ابا ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم مانگتے ہیں۔ میری شادی کو بھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک دن فون آیا۔ فون کی گھنٹی ایسی تھی جیسے کسی انجان خبر کی چاپ ہو۔ جو فون اٹھایا تو رشتہ دار کی آواز کانوں میں ٹوٹی، جیسے کچھ برا ہو گیا ہو۔ فرزانہ، تم فوراً آ جاؤ، ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے شوہر کو دیکھ کر بس اتنا کہا، مجھے ابا کے پاس جانا ہے فوراً۔ جب میں پہنچی تو دروازے پر لوگ اکٹھے تھے، کچھ خاموش، کچھ افسردہ، کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ابا کی لاش سفید کفن میں لپٹی ہوئی میرے سامنے تھی۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں ہی کہیں پھنس گئی۔ بس آنکھیں برس رہی تھی اور دل، وہ تو جیسے کسی نے چھین لیا تھا۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سہارا دیا۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا، میرے شوہر کی موجودگی نے مجھے سنبھالا۔ کچھ دن گزرے، سب رشتہ دار واپس چلے گئے۔ ابا کا کمرہ بند کر دیا گیا۔ ان کی گھڑی، ان کی اینک، ان کے بستر کی خوشبو، سب وہیں تھا، بس وہ خود نہیں تھے۔ ایک دن شوہر نے کہا، فرزانہ، ابا نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو انہوں نے دی ہے وہ اعتماد ہے۔ وہ چاہتے تھے تم یہ سب خود سنبھالو۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میری آنکھیں ابا کی آخری الفاظ کو تلاش کر رہی تھی جو وہ کہہ نہ سکے تھے۔ فرزانہ، تم میرے بعد ہی اکیلی نہیں ہوگی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب انہوں نے زمینوں کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی تم پر حکم چلائے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ شوہر کا ساتھ تھا اور میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دن گزرنے لگے، مہینے، پھر سال۔ میری زندگی میں بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ ایسی خاموشیاں جنم لینے لگیں جن کا شور صرف دل سنتا ہے۔ میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ شوہر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا، میں گھر سنبھالتی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر باتوں ہی باتوں میں بچے کا ذکر بڑھنے لگا۔ کبھی کوئی مہمان آتا تو کہتے، فرزانہ، اب تو ننھے مہمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ میں مسکرا دیتی، لیکن اندر سے ایک نامعلوم گھبراہٹ سی محسوس ہوتی۔ سسرال والے بھی اب کھل کر کہنے لگے تھے۔ ایک دن نند نے کہا، بھابی، بھائی کو بچے بہت پسند ہے، آپ لوگ کب خوشخبری دے رہے ہو؟ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بس ہنس دیا، جیسے سب ٹھیک ہے، جیسے کچھ مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن پھر ایک دن اس نے کہا، فرزانہ، چلو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، بس تسلی ہو جائے گی۔ ہم دونوں نے کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ رپورٹس آئیں۔ شوہر کی رپورٹس مکمل طور پر نارمل تھی، میری رپورٹس کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نظر جھکا کر کہا، آپ کے لیے ماں بننا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں خاموش تھی۔ شوہر نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شام کو نندو اور ساس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب خیر ہے نا؟ شوہر نے بس اتنا کہا، کچھ وقت لگے گا، دعا کریں۔ لیکن جیسے ہی بات آہستہ آہستہ خاندان والوں تک پہنچی، ماحول بدلنے لگا۔
اب میری ہر حرکت پر تبصرہ ہونے لگا۔ فرزانہ کو کوئی فکر نہیں، نہ دعا نہ دوا۔ ایک دن ساس نے کھانے کی میز پر صاف صاف کہا، اگر کسی عورت میں اولاد کی صلاحیت نہ ہو تو کیا مرد کو ساری زندگی محروم رکھا جائے؟ میں پہلی بار اس جملے پر پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ شوہر نے کچھ نہیں کہا، نہ حمایت کی نہ اختلاف۔ ان دنوں میں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے، علاج کے مختلف مراحل سے گزری، دوائیاں، ہارمون انجیکشنز، وقت پر دعائیں، سب کیا، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ لگی۔ ایک دن ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا، فرزانہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس دن میں کچھ دیر کلینک کے باہر بینچ پر بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی دھوپ تھی، لوگ آ جا رہے تھے اور میرے اندر ایک خالی پن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گھر آئی تو ساس نے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں چپ رہی۔ میری خاموشی ہی شاید سب سے بڑا جواب تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے شوہر سے کہا، ہم بچہ گود کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ کمرے میں چلتے چلتے رکا، پلٹا اور کہا، میں اتنی جائیداد کا مالک ہوں، مجھے اپنی اولاد چاہیے۔ ویسے بھی مسئلہ تمہارے اندر ہے، میرے نہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ میرے جسم کی کمزوری میرے رشتے پر سوال بن چکی ہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ساس نے ایک لڑکی پسند کی ہے، رشتہ داروں میں سے تھی، خوبصورت، حسین، کم عمر اور ظاہر ہے صحت مند۔ میری موجودگی میں ان سب کی باتیں ہوتی رہیں جیسے میں کوئی فرنیچر کا ٹکڑا ہوں۔ نند نے کہا، بھائی کو نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، فرزانہ کو تو خود سمجھنا چاہیے۔ میرے اندر غصے کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، کیا تم واقعی دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، نہ میں تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں، لیکن تمہیں برابر کا درجہ بھی نہیں دے سکتا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شوہر زیادہ تر وقت دوسری لڑکی کے ساتھ ہوتا، نئی بیوی، نئی امید، نئی زندگی، اور میں اسی پرانی زندگی میں ایک تماشائی۔ شوہر اب کھانے کی میز پر میرے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی خاندانی دعوت ہوتی تو وہ صرف نئی بیوی کے ساتھ آتا۔ میری موجودگی ایک بوجھ کی طرح محسوس کی جاتی۔ نندیں اب کھل کر بات کرتی تھی، فرزانہ کو چاہیے کہ خود ہی چھوڑ دے، بھائی پر کیوں بوجھ بنی ہے؟ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، میں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، لیکن کسی دن بھی زبان سے ایک حرف شکایت نہیں نکلا۔ ایک رات وہ کمرے میں آیا، کئی دنوں بعد پہلی بار۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ فرزانہ میں چاہتا ہوں تم ایک فیصلہ کرو۔ میں نے نظر جھکا لی۔ کیسا فیصلہ؟ یہ رشتہ ایسے نہیں چل سکتا۔ میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے، میں اب اپنا وقت، اپنی زندگی اس کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن جو مقام، جو محبت تمہیں پہلے ملتی تھی، اب وہ نہیں ملے گی۔ اگر چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ وہ جملے جن کا مجھے خدشہ تھا وہ اب حقیقت بن چکے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پرسکون تھا، جیسے اپنا فرض ادا کر رہا ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، شاید جواب کے انداز نے اسے چونکا دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ میں نے سر ہلا دیا، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 3 دن بعد اس نے طلاق نامہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا، ایک سفید کاغذ اور ایک فیصلہ، بے آواز، بے رنگ۔ میں نے اس پر دستخط کیے، بنا کسی شرط، بنا کسی تکرار۔ پھر اپنے پرانے گھر کا راستہ لیا، وہی گھر جسے ابا نے میرے لیے محفوظ رکھا۔ گھر کئی مہینوں سے بند پڑا تھا، دروازے پر زنگ، صحن میں سوکھے پتے، کھڑکیاں گرد سے بھری ہوئیں۔ میں نے تالا کھولا، دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ اندر قدم رکھا تو اماں اور ابا کی یادیں دور و دیوار سے لپٹنے لگی، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوں، تو واپس آ گئی؟ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، نوکرانی کو بلایا، پرانے پردے بدلوائے، فرنیچر جھاڑے، اور کمرہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ابا کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میز پر ان کی گھڑی، دراز میں ان کا چشمہ، ایک کتاب جس میں کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا، اس پر ابا کی لکھی گئی تحریر تھی، فرزانہ یہ گھر تمہارا پناہ گاہ ہے، کبھی ضرورت پڑے تو واپس آ جانا۔ اگلے دن سامان آیا، جو تھوڑا بہت میرے نام بچا تھا وہ میں نے علیحدہ کمرے میں رکھوا دیا۔ شوہر کے دیے تحفے، تصویریں سب ایک صندوق میں بند کر دیے۔ اب میری زندگی میں نہ وہ مرد تھا، نہ وہ رشتہ۔ پڑوس کی خالہ آئی، بولی، بیٹی تم واپس آ گئی، طلاق ہو گئی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ ہاں خالہ، اللہ بہتر کرے گا، لیکن زندگی ایسے اکیلے نہیں گزارنا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ شام کو جب میں چھت پر گئی تو پورا محلہ ویسے ہی تھا، لوگ ویسے ہی ہنستے بولتے، بس میرے اندر کی خاموشی بڑھتی گئی۔ چند دن ایسے ہی گزرے۔
صبح چائے بنا کر خود پیتی، کبھی ٹی وی کھولتی، کبھی موبائل پر تصویریں دیکھتی۔ ایک دن ابا کی پرانی ڈائری ملی جس میں ان کی زمینوں، کرایہ داروں کے نوٹس اور کچھ نجی خیالات درج تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار زمینوں کا انتظام میں خود سنبھالوں گی۔ اگلے ہفتے وکیل سے ملاقات کی، سارے کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور زمینوں کی صورتحال معلوم کی۔ 2 جگہ سے کرایہ آنا بند ہو چکا تھا۔ ایک زمین پر تنازع تھا۔ میں خود گئی فائل لے کر، اپنے نام کی پاور آف اٹرنی کے ساتھ۔ لوگ حیران ہوئے، بی بی جی خود آئی ہیں۔ ایک زمیندار نے کہا، ہمیں لگا تھا کہ آپ شہر میں ہیں، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب معاملے کا آغاز ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ 2 ہفتوں میں نے سارے معاملے سنبھال لیے، وکیل، پٹواری اور پرانے گاؤں کے نمبردان سے ملاقاتیں کی۔ پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کوئی کام، کوئی مقصد۔ لیکن رات کو جب میں واپس آتی اور بستر پر لیٹتی تو کمرے کی خاموشی مجھے یاد دلاتی کہ میں اب اکیلی ہوں، ماں نہیں ہوں، بیوی نہیں رہی، بس ایک عورت ہوں جس کے پاس جائیداد ہے، زمین ہے، پر رشتہ کوئی نہیں۔ دن اپنے وقت پر چڑھتے تھے اور وقت پر ڈھل جاتے، لیکن میرے اندر جیسے کچھ رکا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر پردے ہٹاتی، کھڑکی کھولتی، کمرے میں دھوپ آتی، پر دل میں اجالا نہیں اترتا تھا۔ ایک عجیب سا خالی پن تھا جو ہر کام کے ساتھ گھومتا، جیسے ہر کام کا مقصد ختم ہو چکا ہو۔ ابا کا گھر جو پہلے سکون دیتا تھا اب دیواروں سے بوجھ ٹپکتا۔ میں کھانے کا وقت بھولنے لگی تھی، کبھی دوپہر کو ناشتہ کرتی، کبھی شام کو چائے بنا کر چھوڑ دیتی۔ نوکرانی پوچھتی، بی بی جی کچھ کھائیں گی؟ اور میں صرف سر ہلا دیتی، نہیں۔ ایک دن خالہ کی بیٹی سارا ملنے آئی۔ وہ میرے بچپن کی دوست جیسی تھی، پر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو صاف بولی، فرزانہ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے تم زندگی سے دور ہو چکی ہو۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں، بس وقت ہے، گزر جائے گا۔ وہ میرے قریب آئی، بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ وقت نہیں، یہ خلا ہے، اور خلا خود سے نہیں بڑھتے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے نظر چرا لی، کیا کر سکتی ہوں؟ جو رشتہ ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا ممکن نہیں، اور جو خواب بکھر چکے ہوں ان کی کرچیاں سمیٹنے سے ہاتھ لہو لہان ہوتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، فرزانہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بھول جاؤ، لیکن تم خود کو ایک کمرے میں قید کر کے کیا کر پا رہی ہو؟ کیا ابا یہی چاہتے تھے؟ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے نرمی سے کہا، ایک بات کہوں؟ برا نہیں ماننا۔ میں نے سر ہلایا، کہو۔ یا تو کسی ایسے مرد سے شادی کر لو جس کے بچے ہوں، جنہیں ماں کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی بچہ گود لے لو۔ تمہیں کسی کی ضرورت ہے اور کسی کو تمہاری۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تھوڑا سا لرز کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے وہ بات کہہ رہی ہو جو میں خود سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ سارا، کیا ایک عورت جو ماں نہیں بن سکتی، کیا اسے گود لینے کا حق ہے؟ فرزانہ، ماں بننے کے لیے صرف جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، دل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ سارا کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک صحن میں بیٹھی رہی۔ ارد گرد کا موسم بدلا نہیں تھا، پر میرے اندر کچھ ہل چکا تھا۔ اگلے دن میں بازار گئی، 1-2 دکانوں پر رکی، کچھ نئی چادریں اور پردے خریدے۔ راستے پر وہی اشتہار پھر نظر آیا، یتیم بچوں کے لیے فلاحی ادارہ جنہیں ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ میں نے موبائل میں نمبر نوٹ کیا، پر کال نہیں کی۔ دل ہلتا ضرور تھا پر قدم نہیں اٹھتے تھے۔ 3 دن بعد کی ایک پرانی فائل ہاتھ لگی جس میں ایک بچے کی تصویر تھی، شاید کوئی ان کے کسی جاننے والے کا بچہ تھا جسے تعلیم کے لیے اسپانسر کر رہے تھے۔ اس بچے کی مسکراہٹ میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے تصویریں اپنے بیڈ کی سائے دراز میں رکھ دی۔ شام کو میں نے دوبارہ وہ اشتہار کھولا اور اس بار نمبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن کال ملا دی۔ السلام علیکم، کیا یہ نور رحمت فاؤنڈیشن ہے؟ دوسری طرف سے نرمی سے آواز آئی، جی وعلیکم السلام، ہم یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیا آپ کچھ معلومات لینا چاہتی ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، جی میں دراصل ایک بچہ گود دینا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی ہوئی، پھر نرمی سے کہا گیا، آپ ملاقات کے لیے آ سکتی ہیں، ہم آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن فون رکھنے کے بعد دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن شاید وقت نے مجھے اس طرف دھکیل دیا۔ اس رات میں کافی دیر تک نہیں سو سکی۔ اماں کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا میں کسی کے لیے ماں بن سکتی ہوں؟ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں جیسے ایک ہلکی سی آواز آئی، اگر نیت سچی ہو تو ہر رشتہ ممکن ہے۔ اگلی صبح میں نے وہ نمبر دوبارہ ڈائل کیا جو پچھلی رات نور رحمت فاؤنڈیشن کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت نے خوش اخلاقی سے بات کی،
میں نے وقت مانگا اور اس نے اگلے دن کا کہا 10 بجے آ جائیں، فاؤنڈیشن کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صبح سویرے میں نے تیار ہو کر پرانی جانے والی آنٹی کو فون کیا، جن کے بارے میں مجھے یاد تھا کہ وہ ابا کے وقت میں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، فلاحی کاموں سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، یعنی گود لینا چاہتی ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی فرزانہ، تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں 10 بجے کے قریب ادارے پہنچے۔ دروازے پر بورڈ لگا تھا، نور رحمت فلاحی ادارہ، بے سہارا بچوں کے لیے امید کی جگہ۔ استقبالیہ پر ہمیں ایک نرم لہجے والی خاتون ملی جو ہمیں اندر لے گئی۔ ہم ایک چھوٹے آفس میں بیٹھے جہاں بچے کی گود لینے سے متعلق دستاویزات اور ضروری ضوابط سمجھائے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ بچے کی عمر کیا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا چھوٹا بچہ، شاید 2-3 سال کا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ہمارے ادارے میں اس وقت سب بچے 11 سال یا اسے اوپر کے ہیں۔ چھوٹے بچے زیادہ تر فوراً اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے چہرے پر تھوڑی سی بے چینی آ گئی۔ میں نے نظریں آنٹی کی طرف کی، جنہوں نے بس آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ آگے دیکھو، شاید کچھ خاص مل جائے۔ ہم ایک ہال کی طرف لے جایا گیا جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، کچھ ڈرائنگ کر رہے تھے اور کچھ آپس میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ سب اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تشنگی تھی، جیسے کسی رشتے کا انتظار ہو۔ میری نظر سب بچوں پر گھوم رہی تھی، لیکن اچانک ایک کونے میں بیٹھے بچے پر نظر پڑی۔ اس کا چہرہ سانولا، آنکھیں بڑی بڑی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنی جگہ پر ٹکٹکی باندھے سامنے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کے قریب گئی۔ آنٹی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونکا، پھر آہستہ سے بولا فہیم۔ یہاں کب سے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، شاید خاموشی میں لپٹی ہوئی کہانی یا پھر ایک انجانی اپنائیت جو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ میں واپس آفس آئی تو کہا مجھے فہیم سے ایک بار پھر بات کرنی ہے۔ اگلے دن میں دوبارہ گئی، اس بار صرف میں تھی۔ فہیم دوبارہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ کھلونے خریدے، ایک چھوٹی گاڑی، رنگین پزل اور ایک کتاب۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے گاڑی ہاتھ میں لی پر مسکرایا نہیں، پھر کہا کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ آپ دوبارہ آئیں گی یا بس ایک دن کی بات ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی میں آئی ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں، پھر بہت آہستہ سے کہا تو پھر کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ اس جملے نے میرے اندر کچھ ایسا چھوا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں بالکل۔ اس رات میں واپس گھر آئی تو ایک نیا احساس تھا۔ خاموشی نہیں رہی تھی، جیسے کوئی روشنی کسی بند کمرے میں آ چکی ہو۔ اگلے دن ساری قانونی کارروائی شروع ہوئی، انٹرویو ہوا اور ایک ہفتے بعد مجھے فہیم، جسے میں نے دل میں پہلے ہی اپنا بیٹا مان لیا تھا، گھر لانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا قدم میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ وہ دن جب میں فہیم کو لے کر گھر واپس آئی، دروازہ کھولتے ہوئے دل عجیب سی دھڑکن میں تھا۔ وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر چیز کو ناپ تول رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، یا تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ کوئی پرانی بات یاد دلائے گا۔ اس نے سر ہلا دیا، لیکن میں اسے وہ کمرہ دکھانے لے گئی جو میں نے پچھلے ہفتے تیار کروایا تھا۔ نیلا رنگ اس کی آنکھوں کے مزاج سے میل کھاتا تھا۔ دیواروں پر سپر ہیرو کے سٹیکر تھے، بیڈ کے ساتھ نیا اسٹڈی ٹیبل اور ایک الماری جس میں نئے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے ہیں شایان۔ وہ چونکا۔ شایان؟ ہاں، اب تمہارا نام شایان ہے۔ یہ نام میں نے برسوں پہلے سوچا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کبھی میری گود میں بچہ ہوگا تو یہ نام میں اس کو دوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دھیرے سے کہا ٹھیک ہے شایان، اچھا ہے۔ اگلے دن صبح وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ نوکرانی نے آ کر کہا بی بی جی، بچے کو ناشتہ دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں خود دوں گی۔ میں نے خود ناشتہ تیار کیا، گرم پراٹھے، انڈا اور دودھ۔ جب میں ٹرے لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھا باہر کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم ناشتہ ایک ساتھ کریں گے۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے برآمدے میں بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون آنے لگا۔ اگلے ہفتے میں نے اسکول کے لیے فارم بھر دیا۔ ایک قریبی پرائیویٹ اسکول تھا جہاں بچے صرف تعلیم ہی نہیں، خود اعتمادی بھی سیکھتے تھے۔ انٹرویو کے لیے جب ہم اسکول گئے تو شایان تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بس تم وہی بنے رہو جو ہو،
کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ اسکول انتظامیہ نے پوچھا بچے کے والد کا نام۔ میں نے تھوڑا رک کر کہا صرف ماں ہی کافی ہے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے لیے اسکول یونیفارم، جوتے، بیگ اور ساری کتابیں خریدی۔ واپسی پر ہم مارکیٹ گئے۔ شیان کی پسند کے کپڑے، کھلونے اور یہ سائیکل بھی لی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر میری جانب دیکھا، ایک خاموش مسکراہٹ جو زیادہ دیر نہ ٹھہری لیکن کافی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے سائیکل صحن میں رکھوائی۔ شام کو جب میں نے کچن سے جھانکا تو وہ سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار گر رہا تھا، پھر سنبھل رہا تھا۔ نوکرانی ہنس دی، مسکرا دی۔ میں نے اسے منع کیا، ہنسو مت، وہ سیکھ رہا ہے، بس دیکھو۔ شیان اسکول سے آتا تو میں اس کا بیگ خود کھولتی، ہوم ورک دیکھتی اور ساتھ بیٹھ کر کام کرواتی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا امی آج ٹیچر نے میری تعریف کی۔ کیوں؟ میں نے سب سے پہلے میتھ کا سوال حل کیا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ شاباش میرے بیٹے، ایسے ہی آگے بڑھتے رہو۔ رات کو وہ اکثر خاموشی سے سوتا پر ایک رات میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہنے لگا نیند نہیں آ رہی امی۔ پھر کہنے لگا امی اگر میں اچھا نہ بن سکا تو پھر بھی تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ اچھا ہونا ضروری ہے لیکن تمہارا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار میرے ساتھ کہانی سن کر سونا پسند کیا۔ میں نے اسے پرانی کہانی سنائی، ایک ایسی ماں کی جو اپنے بچے کو جنگل سے بچا کر لاتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے محفوظ کمرہ دیتی ہے۔ کئی دنوں بعد میں نے اس میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ باتیں شیئر کرتا، جیسے آج کس نے کیا کہا، کس سے دوستی ہوئی۔ یہ معمولی باتیں نہیں تھی، یہ اعتماد کی بنیاد تھی۔ میں نے گھر میں 2 ملازم رکھے تاکہ باقی کام وہ سنبھالے اور میں اپنا زیادہ تر وقت شیان کے ساتھ گزار سکوں۔ ہم شیان کو لان میں بیٹھتے، کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی کتاب پڑھتے اور کبھی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ایک دن جب وہ اپنے کھلونے ترتیب دے رہا تھا میں نے کہا شیان اگر تم چاہو تو کسی دن ہمیں پارک جانا چاہیے۔ وہ مسکرایا، پہلے سائیکل چلانا سیکھ لوں پھر چلیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے میرے لیے مکمل زندگی کی علامت ہے۔ شیان کی موجودگی نے گھر میں زندگی تو واپس لا دی تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میری نظروں سے چھپ نہیں سکیں۔ شروع میں جب ملازمین کو رکھا تھا تو ان میں سے ایک سلیمان کافی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا تھا۔ دوسری نسرین جو کہ صفائی کا کام دیتی تھی، ہر وقت چوکنا رہتی، جیسے کسی بات سے ڈرتی ہو۔ کچھ ہفتے بعد جب گھر کے معاملات قدرے مستحکم ہونے لگے میں نے نوٹ کیا کہ نسرین اور سلمان اکثر آپس میں آہستہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب شیان آس پاس ہوتا تو وہ بات روک دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ ایک دن نسرین کچن میں کچھ برتن دھو رہی تھی، میں اچانک پیچھے آ گئی۔ اس نے چونک کر برتن چھوڑ دیے۔ میں نے کہا سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی بی بی جی، بس برتن ہاتھ سے پھسل گیا۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھی۔ سلیمان جو عام طور پر ہدایت کے بغیر کام کرتا تھا اب کچھ زیادہ سوالات کرنے لگا، جیسے کہ بی بی جی الماری کی چابی آپ کے پاس ہے؟ کیا اوپر والے کمرے میں کون رہتا تھا؟ میں نے سوالوں کے جواب دیے مگر ان کا ارادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب میں لاؤن سے گزر رہی تھی تو نسرین اور سلیمان ایک دوسرے کے قریب کھڑے سرگوشی کر رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر پڑی تو دونوں نے نظر چرا لی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بی بی جی، بس نسرین کہہ رہی تھی کہ آج بارش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے بنا کچھ کہے آگے قدم بڑھا دیے، لیکن اس دن سے میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ شیان بھی پچھلے کچھ دنوں سے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسکول سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، ہوم ورک بھی خود ہی کرتا اور اکثر دروازہ بند رکھتا۔ وہ مجھ سے دن کی چھوٹی بڑی باتیں شیئر کرتا تھا، اب صرف 2 لفظ میں بات ختم کر دیتا۔ ایک رات کھانے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا شیان سب ٹھیک ہے؟ جی جی سب ٹھیک ہے۔ پھر اتنا چپ کیوں ہو؟ امی بس نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھی میں اس کا سر سہلا دیتی۔ اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کرو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن کچھ ایسا تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی صفائی کے دوران کچھ پرانے کاغذات ترتیب دینے شروع کیے۔ سلیمان کو کہا کہ اوپر والے اسٹور سے فالتو چیزیں نیچے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد جب میں اوپر گئی تو سلیمان الماری کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس الماری کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ میں وہ فائلز ڈھونڈ رہا تھا جو آپ نے کہی تھی۔ میں نے اسٹور کہا تھا، یہ کمرہ نہیں۔ وہ بکھلا گیا، پھر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ شام کو نسرین نے کام ختم کرنے کے بعد کہا بی بی جی سلیمان نے کہا ہے کہ وہ کل سے نہیں آئے گا۔ میں نے سوال کیا کیوں؟
اس نے کہا کہ کوئی اور کام مل گیا۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ اسی رات جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو باورچی خانے سے کچھ خسر پسر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں سے وہاں پہنچی۔ نسرین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، وہ بچہ پوری طرح سیٹل ہو گیا، لیکن ابھی کام باقی ہے۔ جیسے ہی وہ سامان ہاتھ لگے گا ہم سب ختم کر دیں گے۔ بی بی جی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے فوراً کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چونکی اور فون بند کر چکی تھی۔ کون تھا فون پر؟ میری بہن تھی بی بی جی، بیمار ہے، اسی کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر کمرے کی طرف واپسی کی، لیکن دل میں کچھ کھٹک رہی تھی۔ اسی رات میں نے نسرین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کل سے مت آنا، تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین کی رخصتی کے بعد گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی محسوس ہوئی، مگر میرے دل میں جو شک تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ سلیمان اب بھی کام پر آتا تھا، لیکن اس کی حرکات میں وہی عجیب سنجیدگی باقی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں اب ہر حرکت پر تھی۔ شیان جو کچھ دنوں سے زیادہ خاموش تھا، اب تھوڑا بطونی ہو گیا، جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ اب دکھاوا کرنا ہے۔ اسکول سے آ کر وہ مجھ سے باتیں کرتا، ہنستا، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا، لیکن اندر کہیں اب بھی کچھ چھپا ہوا تھا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، باہر ہلکی ہلکی گرج تھی۔ میں چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی جب نیچے لان کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ عام حالات میں شاید میں توجہ نہ دیتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں کے واقعات نے مجھے بہت حساس بنا دیا۔ میں دبے قدموں نیچے آئی پچھلے دروازے کی اور اسے دیکھا تو شیان کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، زیور اور پیسے دونوں نکال لی ہیں، کل تک زمین کے کاغذات بھی لے آؤں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز تھی، لیکن الفاظ پوری طرح سنائی نہیں دے رہے تھے۔ میں لرز گئی، سانس اندر ہی اٹک گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس اوپر آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گردش کرنے لگے جب اس نے مجھے امی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں اس دفعہ پھر دھوکے کا شکار ہوئی ہوں؟ میں نے صبح ہونے تک کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن روز کی طرح ناشتہ بنایا، اسکول بیگ تیار کیا، لیکن دل میں ایک بوجھ تھا جو ہر لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ جب وہ اسکول چلا گیا تو میں نے فوراً وکیل کو فون کیا، زمین کے کاغذات کی تصدیق کروانے کی درخواست کی اور ساتھ میں گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی چیک کروائی۔ پچھلے ایک ہفتے میں شیان رات کو کئی بار لان میں گیا تھا اور اکثر وہیں کچھ وقت گزارتا۔ اسی دن شام کو جب وہ واپس آیا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کی۔ اسکول کیسا رہا آج؟ اچھا تھا، میتھ کا ٹیسٹ دیا، مجھے لگتا ہے پورے نمبر آئیں گے۔ شاباش، اور باقی سب ٹھیک؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ اس کی باتوں میں بناوٹ تھی۔ میں نے سوال نہیں کیے، بس سننے لگی۔ رات کو میں نے نیند کا ڈرامہ رچایا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آدھی رات کو کمرے کی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر پیچھے چلنے لگی۔ وہی پرانا راستہ، وہی لان، وہی مدھم روشنی۔ شیان فون پر بات کر رہا تھا۔ بی بی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، میں زیور الماری کے نیچے والے خانے سے نکال لیے ہیں۔ کل جب وہ آفس جائیں گی زمین کی فائل بھی نکال لوں گا، پھر جو کرنا ہے کر لینا، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ اس بار میں برداشت نہ کر سکی، قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ چونک گیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے شیان؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ امی، میں سب سمجھا سکتا ہوں، اب کیا باقی رہ گیا سمجھانے کے لیے؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا اور تم نے میرے ہی گھر کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں مجبور تھا۔ کس نے مجبور کیا تمہیں؟ وہ کون ہے جس سے تم راتوں کو ملتے ہو؟ اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس نے چپ رہ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو میں پولیس کو فون کروں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک دن اور دے دیں، سب سچ بتا دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اب شیان۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا، مگر شاید تم نے مجھے صرف ایک ہدف سمجھا۔ میں واپس اندر آ گئی، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے نکلی۔ اب وقت تھا کہ وہ پردہ جو جھوٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ ہٹایا جائے۔ صبح کی روشنی میں وہ اندھیرا جو دل میں پھیل چکا تھا اور گہرا لگ رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور وکیل کو گھر بلا لیا۔ انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی، شیان کی گفتگو، اس کے وقت کی سرگرمی اور میرے شک و شبہات، سب کچھ۔
وکیل نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں فوری طور پر اس ادارے کی چھان بین کرنی چاہیے جہاں سے بچہ آیا تھا۔ پولیس نے ساری معلومات نوٹ کی اور اگلے دن کے لیے انسپکٹر ملک کو ادارے کے خلاف ابتدائی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ مجھے کہا گیا بی بی جی آپ خاموش رہیں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے تاکہ اگر مزید کوئی ملوث ہو تو وہ بے نقاب ہو سکے۔ میں گھر لوٹی تو شایان روز کی طرح اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس فلاحی ادارے کا رجسٹریشن ریکارڈ مشکوک ہے، ان کے کاغذات میں کئی جعلی انٹریز ہیں اور جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے ہیں ان کا اصل نام، شناخت اور ماضی سب کچھ چھپایا گیا ہے۔ پولیس نے خفیہ ٹیم کے ذریعے ادارے کی اطراف نگرانی شروع کر دی۔ فون کالز، ملاقاتیں اور مالی ریکارڈ سب کو زیر تفتیش لے لیا گیا۔ ایک ہفتے بعد انسپکٹر ملک نے مجھے بلایا۔ ہمیں پختہ شواہد مل چکے ہیں، ادارہ ایک اور ہے۔ اصل میں یہ گروہ یتیم بچوں کو مختلف شہروں سے اکٹھا کرتا ہے، ان کی شناخت بدلتا ہے اور انہیں خاص تربیت دے کر امیر گھرانوں میں اڈاپٹ کرواتا ہے۔ کچھ بچوں کو چوری کے لیے، کچھ کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ شایان بھی؟ جی وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھا۔ پولیس نے منصوبہ بنایا، میں نے تعاون کیا۔ جس دن پولیس نے ادارے پر چھاپا مارا میں وہیں موجود تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک معصوم بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہی جگہ دھوکہ، جرم اور فریب کا مرکز نکلے۔ جب ادارے کے گیٹ کھلے تو وہاں کچھ اور بچے بھی تھے، سب چپ، ڈرے ہوئے، ان کے چہرے پر سوال تھے اور دل میں شاید کوئی امید۔ دفتر سے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کئی امیر گھرانوں کی فائلیں تھیں۔ کون سے گھروں میں کون سا بچہ بھیجا گیا، کس نے کیا چیز چرائی، کون کب غائب کیا گیا۔ انسپکٹر ملک نے کہا یہ لوگ بچوں کو خاموش ہتھیار بنا دیتے ہیں، انہیں پیار، تحفظ کا جانسا دے کر اندر داخل کرتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح گھر کے افراد کا اعتماد جیتنا ہے اور کس طرح موقع پا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ ادارے کا بانی جو خود کو مولوی صاحب کہتا تھا، اصل میں ایک مفروض شخص نکلا جس پر پہلے سے کئی فراڈ کے کیسز تھے۔ وہ بچوں کے ذریعے ان گھروں میں گھل جاتا جہاں اکلوتے وارث نہ ہو یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں تاکہ جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب اسے ہتھ کڑی لگائی تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ بی بی جی ہم تو یتیموں کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو کیا تکلیف تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خدمت کا نام لے کر تم نے نہ بچوں کو بخشا نہ ماؤں کو۔ اس رات جب میں واپس آئی تو شایان کمرے میں تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے کہا کہ اس کے خلاف براہ راست جرم کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر یہ تیار ہو تو باقی بچوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے شایان کو بلایا۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو؟ میں سب جان چکی ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ ہاں مجھے اندازہ تھا۔ کیا تمہیں کبھی واقعی لگا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتی؟ پہلے لگا تھا لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ آپ واقعی مجھ سے پیار کرنے لگی ہیں۔ پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا جب ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانتے وہ ہمیں بھوکا رکھتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بتا دوں لیکن ڈر سے زبان بند کر دی۔ اب تمہیں موقع ملا ہے سب کچھ بدلنے کا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ اب بھی مجھے یہاں رکھیں گی؟ میں خاموش رہی۔ پھر کہا کہ فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے رہو گے تو شاید تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اگلے دن شایان پولیس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے سب کچھ بتایا، کس طرح تربیت دی گئی، کس طرح اسے منتخب کیا گیا اور کیسے ہر بچے کو مختلف گھروں میں بیچ کر استعمال کیا جاتا۔ یہ اعترافات صرف میرے لیے نہیں، کئی اور ماؤں کے لیے انصاف بنے۔ بہت سے بچے بازیاب ہوئے اور وہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور میں اب بھی اسی گھر میں تھی، لیکن اب تنہا نہیں تھی۔ اب میرے پاس سچائی تھی اور وہ طاقت جس سے دھوکہ ہارا تھا۔ پولیس نے شایان کو حفاظتی حراست میں لیا۔ انسپکٹر ملک نے مجھے فون پر خبر دی بی بی جی لڑکا ذہنی دباؤ میں ہے، باقی سب کچھ بتا چکا ہے لیکن اب ہم اسے قانونی کارروائی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی ضمانت کروا سکتی ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ ذہن میں بار بار ایک ہی بات گونجتی رہی، کیا واقعی وہ مجرم ہے یا بس ایک مہرا؟ کئی دنوں میں اتنا کچھ سامنے آ چکا تھا کہ حقیقت اور دھوکہ آپس میں الجھ گئے تھے۔ دوپہر کو میں نے وکیل سے بات کی، دستاویزات تیار کروائے اور شام کو پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جب میں نے ضمانت کا کاغذ پیش کیا تو انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا بی بی جی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بچہ اب بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں خاموش رہی، بس کاغذ پر دستخط کیے۔
شیان حوالہ سے باہر آیا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ، قدم ڈگمگاتے۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے یقین نہ کر رہا ہو کہ میں اسے لینے آئی ہوں۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ گاڑی میں واپسی کے دوران وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے بھی راستے پر کوئی سوال نہیں کیا، بس دل میں ایک سوال بار بار گردش کرتا رہا، کیا ایک بار پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ گھر پہنچے تو اس نے سیدھا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھی کافی دیر تک سوچتی رہی۔ رات کے قریب دروازہ کھلا، وہ نیچے آیا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے۔ امی، یہ لفظ اس بار پہلے سے مختلف لگا۔ میں نے سب کچھ آپ سے چھپا کر غلط کیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے جب اس ادارے میں لایا گیا تو کہا گیا کہ یہ میرا نیا گھر ہوگا، لیکن وہاں ہمیں دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اور وہ بھی جب ہم ان کی بات مانتے۔ جو بچے نہیں مانتے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح گھروں میں گھس کر چیزیں نکالنی ہیں، کب بات کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ تم ایک امیر عورت ہو، تنہا ہو، تمہیں دھوکہ دینا آسان ہے۔ شروع میں نے منع کیا، لیکن پھر مجھے بھوکا رکھا گیا، مارا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، وہ آنکھیں جنہیں میں نے سچ بولتے کم ہی دیکھا، اس وقت بھر چکی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ سب کچھ اداکاری ہے، ڈرامہ ہے، لیکن جب آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، جب میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو میرا دل لرز گیا، لیکن میں پھر بھی سچ کہنے کی ہمت نہ کر پایا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر آج کیوں بتایا سب کچھ؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، کیونکہ جب میں نے آپ کو اس رات دروازے پر دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میں نے اب بھی سچ نہیں بولا تو شاید میں وہ آخری رشتہ بھی کھو دوں گا جس نے مجھے کبھی سچ میں قبول کیا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، شیان، تم نے مجھے تکلیف دی، میرا بھروسہ توڑا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے وہ ماں بنایا جو میں کبھی نہیں بن سکی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ زمین پر گرا۔ میں تمہیں سزا دے سکتی ہوں، قانون بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو اور دل سے بدلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ بدل دوں گا، بس مجھے آپ کا سایہ چاہیے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، ایک ماں کا فیصلہ دل سے ہوتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں، سنبھالنا ہے۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن میں شیان باقاعدہ بیان دیا گیا۔ ان کے پورے گروہ کی تفصیل، طریقہ واردات اور ادارے کے تعاون کو سراہا، اور کہا کہ وہ باقی متاثرہ بچوں کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ واپسی پر میں نے اس کے لیے ایک صاف نئی کاپی خریدی۔ یہ لو، اپنی نئی زندگی کا پہلا صفحہ لکھو۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلا لفظ کیا لکھوں؟ میں نے کہا، سچ۔ شیان کا بیان، اس کی سچائی اور ندامت نے سب کچھ بدل دیا۔ قانون نے اسے سزا نہیں دی، بلکہ اسے ایک موقع دیا، اور میں نے اسے صرف موقع نہیں دیا، ایک نئی زندگی دی۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہ دوبارہ اسکول جائے، لیکن اب کسی معمولی ادارے میں نہیں۔ میں نے شہر کے ایک معروف تعلیمی ادارے میں اس کا داخلہ کروایا۔ انٹرویو کے دن وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ امی، اگر وہ میرے ماضی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ تم اپنا حال دکھاؤ، لوگ ماضی بھول جائیں گے۔ داخلہ ہو گیا۔ میں نے اس کے لیے نئے کپڑے، بیگ اور لیپ ٹاپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسکول کے پہلے دن وہ گاڑی سے اترتے وقت رکا، کیا آپ مجھے چھوڑنے آئیں گی روز؟ پہلے دن چھوڑنے آئی ہوں، اب تم خود اپنے قدموں پر چلنا سیکھو۔ جب وہ اندر گیا تو میں نے اس کے پیچھے دیکھا، وہ قدم جو پہلے لرزتے تھے اب سیدھے چل رہے تھے۔ اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ جس ادارے میں اتنے بچے جو تربیت پا رہے تھے، کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں وہ سچ سیکھیں، جہاں وہ یتیم نہ کہلائیں بلکہ کسی کا بچہ بنے۔ وکیل سے بات کی، جگہ تلاش کی، اور ایک چھوٹے سے مکان میں سہارا ہاؤس کے نام سے ایک مرکز کی بنیاد رکھی۔ مقصد صرف ایک تھا، جو بچے برباد ہو رہے تھے انہیں دوبارہ بسانا۔ پہلے 2 بچے وہی تھے جو اس جعلی یتیم خانے سے بازیاب ہوئے تھے۔ ان کے نام، ان کی شناخت، سب نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔ میں خود ہر فائل، ہر داخلہ فارم، ہر میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیتی۔ شیان نے جب یہ سب دیکھا تو ایک دن آ کر بولا، امی، اگر اجازت دے تو میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنے چاہتے ہو؟ میں سہارا اس کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہفتے میں 2 دن میں انہیں وہ پڑھانا چاہتا ہوں جو مجھے آپ نے سکھایا۔ میں نے اس کی پیشانی چومی۔ جو تم آج لوٹا رہے ہو وہ صرف فلم نہیں، ایک نئی امید ہے۔ اب ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کو شیان میرے سہارا ہاؤس جاتا، بچوں کو کہانیاں سناتا، سبق پڑھاتا،
اور انہیں یقین دلاتا کہ وہ اکیلے نہیں۔ اس نے وہاں ایک کمرہ مخصوص کروایا۔ یہ لائبریری ہوگی۔ پرانی کتابیں، رسالے، نوٹ بک سب اکٹھا کیے۔ میں نے اپنے ابا کی پرانی لائبریری سے کچھ کتابیں نکال کر وہاں رکھوائیں۔ سہارا ہاؤس ابھی ایک یتیم خانہ نہیں بلکہ گھر بن چکا تھا۔ بچے اسے دارالامان نہیں اپنا گھر کہتے تھے۔ ایک دن جب میں وہاں گئی تو ایک چھوٹی بچی نے آ کر کہا، آنٹی کیا ہم بھی آپ کو امی کہہ سکتے ہیں؟ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ خوشی سے بھاگ گئی۔ شیان اب 12ویں جماعت میں تھا۔ اس کی پڑھائی میں بہتری آ رہی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک شام میں لان میں بیٹھی تھی جو وہ آ کر بولا، امی اگر میں کل آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ مانگ کے دیکھو۔ میں نے کہا، میری یونیورسٹی فیس کچھ زیادہ ہے لیکن میں خود کوشش کر رہا ہوں اسکالرشپ کے لیے۔ میں مسکرا دی۔ یونیورسٹی تمہارا اگلا دروازہ ہے بیٹا، کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، سیدھا قدم رکھو۔ اسی ہفتے میں نے اس کی فیس جمع کروا دی اور اس کے نام پر ایک الگ تعلیمی فنڈ بھی بنوا دیا۔ آہستہ آہستہ شیان اب صرف میرا بیٹا نہیں رہا تھا، وہ سہارا اس کا بڑا بھائی بن چکا تھا۔ وہاں ہر بچہ اسے شیان بھائی کہتا اور وہ سب کی سنتا، ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ ایک بچے کو پڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھا رہا تھا، وہی ہاتھ جو ایک وقت میں چوری کے لیے استعمال ہوئے تھے، آج قلم تھامنا سکھا رہے تھے۔ رات کو جب ہم کھانے پر بیٹھے تو اس نے کہا، امی کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو راستے پر میں چل رہا ہوں وہ میرا نہیں، آپ کا چنا ہوا ہے۔ نہیں شیان، میں نے صرف تمہیں راستہ دکھایا تھا، چلنا تم نے خود سیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس رات جب میں چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ شاید ابا کی دعا تھی یا میری ماں بننے کی وہ خواہش جو کسی اور شکل میں پوری ہو گئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو ایک مانوس سی ہنسی میرے کانوں میں گونجی، چھوٹے قدموں کی آواز، پھر وہ ننھی سی آواز، نانی اب کہاں ہو؟ میں مسکرا دی۔ شیان کی بیٹی آلیان کی بہن صبح صبح میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی آتی ہیں، دوپٹے کی پلو سے لپٹ کر بولتی ہے، امی کہتی ہیں نانی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ میں اس کا ماتھا چوم کر کہتی ہوں، بالکل نانی کے ساتھ ناشتہ ہوگا، پر ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ پہلے ہنسی کے 2 کہکے اور پھر ایک گانا۔ وہ ہنس دیتی اور ہم دونوں نیچے ناشتہ کرنے چلے جاتے۔ اب یہ گھر صرف میرا نہیں رہا، اب یہاں صبح بچوں کی ہنسی سے شروع ہوتی ہیں، دوپہریں ہوم ورک اور کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، شام سہارا اس کی رپورٹ سے اور راتیں نانی کے گلے میں لپٹے بچوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ سہارا ہاؤس اب شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ وہاں اب صرف 20 نہیں 60 سے زائد بچے رہتے ہیں، ہر ایک کی الگ کہانی، الگ ضرورت اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے الگ وقت چاہیے۔ ان سب کا انتظام اب شیان خود سنبھالتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہے، اسسٹنٹ ایڈمن، 2 نفسیاتی مشیر، 3 ٹیچرز اور ایک مستقل ڈاکٹر۔ ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتا ہے، رپورٹس دیکھتا ہے اور اگر کوئی بچہ تھوڑا بھی پریشان ہو تو فوراً خود ملنے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، اب تمہیں میری ضرورت نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا، امی اگر آپ نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، میں نے صرف اس بیج کو پانی دیا جو آپ نے بویا تھا۔ شیان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی زارا پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ سہارا ہاؤس کے بچوں سے ایسے گل مل گئی جیسے وہ برسوں سے ان کی ماں ہو۔ دونوں بچے آلیان اور آمنہ میرے کمرے کا حصہ بن چکے تھے۔ سہارا ہاؤس میں ایک نیا سیکشن بنایا گیا، ماں فرزانہ لائبریری۔ یہ نام شیان خود تجویز کیا۔ امی جب میں پہلی بار آپ کے گھر آیا تھا تو آپ نے مجھے کہانی سنائی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ یہاں آ کر وہی کہانی محسوس کرے۔ میں اکثر لائبریری جاتی ہوں، کتابیں ترتیب دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بچے کن عنوان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار کہانیاں خود پڑھ کر سناتی ہوں، بچے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، یہی کہانی دوبارہ سنائے نانی۔ ایک دن سارا اس کے ایڈیٹوریم میں ایک تقریب ہوئی جہاں شیان نے خطاب کیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں وہ بچہ ہوں جسے لوگوں نے صرف ہتھیار بنانا چاہا، پر ایک عورت نے مجھے انسان بنا دیا۔ اس کا نام فرزانہ ہے۔ آنکھوں میں نمی تھی لیکن سر فخر سے بلند تھا۔ تقریب کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، بی بی جی میں بھی ان بچوں میں سے ہوں جنہیں شیان بھائی نے پڑھایا۔ آج میں ایک ٹیچر بن گیا ہوں، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ میں نے کہا، ماں ہونا صرف جننے کا نام نہیں، پالنے کا فن ہے، اور اب تم سب میرے بچے ہو۔ سہارا ہاؤس میں ایک اصول ہے، ہر بچہ جو 18 سال کا ہوتا اسے ایک ہنر سکھا کر خود مختار کیا جاتا۔ کچھ بچے کالج جا رہے ہیں، کچھ نے کارپینٹری سیکھی، کچھ لڑکیاں سلائی کا کام کرتی ہیں۔ شیان ہر ہفتے بچوں سے مل کر ان کی فلاحی پیش رفت دیکھتا ہے۔ اس نے ایک ترمیمی فنڈ قائم کیا
تاکہ بچوں کی تعلیم جاری رہے۔ ایک دن زارا نے آ کر کہا، امی، شیان تو سب کا خیال رکھتا ہے مگر آپ کا خود کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں ہنسی، میرا خیال یہ سب بچے رکھتے ہیں، اور تم بھی۔ گھر میں ابھی خاص وقت پر سب اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ آلیان کہتا ہے، سب سے پہلے نانی کا نوالا، اور آمنہ کہتی ہے، نانی کے ساتھ کہانی سنی جائے گی۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ہر کمرے میں پہلے خاموشی ہوتی تھی، اب ہر دیوار گواہ ہے کہ تنہائی کو کیسے شکست دی گئی۔ شیان اکثر شام کو لان میں میرے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، امی، اگر آپ نے اس دن مجھے معاف نہ کیا ہوتا تو شاید آج میں بھی انہی گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا جہاں سے مجھے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے معافی نہیں دی تھی، میں نے ایک رشتہ قبول کیا تھا۔ آج میرے پاس کوئی حیاتیاتی اولاد نہیں، مگر دل خالی نہیں ہے۔ میں ایک ماں ہوں، شاید بہت سی ماؤں سے بڑھ کر، کیونکہ میری گود میں صرف ایک بچہ نہیں، ایک پوری نسل ہے جو اپنی پہچان خود بنا رہی ہے۔ اور یہ گھر اب صرف میرا نہیں، سب کا ہے۔ یہ ہے ماں کا گھر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی ماں بننے کے لیے رشتہ خون کا نہیں، دل کا ہونا چاہیے۔ محبت، معافی اور ہمت سے ہر ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔